کوئی بھی اگر آپ کی ماں کو گالی دے آپ اس کو مارنا چاہو گے, آپ اس سے لڑنا چاہو گے, لیکن جس عورت کو ہم پاکستان کی تاریخ میں مادر ملت بولتے ہیں, اس پورے ملک کی ماں بولتے ہیں, جس شخص نے اس کو گالیاں دی, وہ شخص بھی ہماری تاریخ میں ایز اے ہیرو یاد کیا جاتا ہے. تو کون ہے ہیرو اور کون ہے ولن, ایوب خان یا فاطمہ جناح؟ 1964 میں ایوب خان نے بولا کہ اگر لوگ ان کو مدر آف دا نیشن بولتے ہیں تو یہ ایک ماں کی طرح بیہیو بھی کرے نا. فاطمہ جناح کے خلاف ایوب خان نے ایک فتویٰ بھی دلوایا کہ ایک عورت ایک مسلمان ملک کی لیڈر نہیں بن سکتی. فاطمہ جناح کے خلاف ایوب خان نے یہ بھی بولا کہ عورتیں ایموشنل ہوتی ہیں, ان کو اینٹی پاکستان لیبل کرنے کی کوشش کی گئی. حد تک اتنا کچھ کہا ایوب خان نے کہ فاطمہ جناح اقتدار کی ہوس میں اتنی پاگل ہو چکی ہیں کہ پاکستان کی سالمیت کی بھی کوئی سینس ان کے اندر نہیں ہے اب. اور جو اسکیم آج تک چل رہی ہے کہ اپنے سیاسی مخالف کو آپ نے ہرانا ہے تو ان کو اینٹی اسلام لیبل کر دو. تو ایوب خان نے بھی یہی بولا کہ جمہوریت کی جو فاطمہ جناح بات کر رہی ہیں یہ اسلامک آئیڈیالوجی کے خلاف ہے, اور فاطمہ جناح کی جو کیمپین ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی کو ڈیمیج کر رہی ہے. اور پاکستان کی ماں کے بارے میں یہ سب بولنے والا شخص آج پاکستان کی تاریخ میں ہیرو مانا جاتا ہے, فیلڈ مارشل ایوب خان. کسی نے ان سے کبھی یہ نہیں سوال پوچھا کہ مارشل لاء لگانا اسلامک آئیڈیالوجی کے خلاف نہیں ہے؟ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنا کیا یہ اسلامک آئیڈیالوجی کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ لوگوں کو اریسٹ کرنا, مارشل لاء لگانا, پروٹیسٹرز پر گولیاں چلانا, کیا یہ سب اسلامک آئیڈیالوجی تھی ایوب خان صاحب؟ ایوب خان کے پاکستان میں یہ سب حلال تھا, جو کہ حرام تھا وہ تھی جمہوریت. ایوب خان کے دور میں کہا جاتا ہے کہ ایوب خان پہلے فیصلہ کرتے تھے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور پھر مولویوں کا کام ہوتا تھا کہ کیسے عوام کو بتائیں کہ ایوب خان جو کر رہے ہیں وہ اسلامک ہے. 1965 کے پریزیڈنشل الیکشنز میں یہی دو سوچ آمنے سامنے تھیں, جمہوریت اور آمریت, مادر ملت اور ایک آرمی کا آفیسر جو پہلے برٹش کلونیل آرمی کا ایک آفیسر تھا. ہم بار بار اس سیریز میں اس پوڈ کاسٹ پہ ذکر کرتے ہیں کلونیل سوچ کا. وہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس, جس طرح گورے ہمیں دیکھتے تھے, جس لینس سے اکثر لوگ جو اپنے آپ کو بھی گورا سمجھتے تھے اور یہاں رہنے والوں کو گورے کے کہنے پر کمتر مانتے تھے, وہ اسی کلونیل لینس سے عوام کو بھی دیکھتے تھے. ایوب خان کی بھی یہی کہانی ہے, جن کی نظر میں جو گورے لوگ ہیں, جو برطانیہ ہے, جو امریکہ ہے, وہ ڈیموکریسی ڈیزرو کرتے ہیں, لیکن جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں وہ کمتر ہیں, وہ بیسک ڈیموکریسی ڈیزرو کرتے ہیں, وہ نہیں جمہوریت ڈیزرو کرتے. جس کا فاطمہ جناح نے جواب دیا کہ یہ کیسی جمہوریت ہے, ایک شخص کی جمہوریت ہے, 50 لوگوں کی جمہوریت ہے. آپ کمپلجن اور فورس سے ایک نظام نافذ نہیں کر سکتے. فاطمہ جناح نے تو 1964 میں ہی کہہ دیا تھا کہ ڈنڈے سے اسٹیبلٹی نہیں آتی, پر 2025 میں بھی فاطمہ جناح کی باتیں کوئی نہیں سننے کے لیے تیار. تو فاطمہ جناح کو مادر ملت کہہ کر یاد تو کیا جاتا ہے, لیکن ان کی زندگی, ان کا کام, ان کا ایکٹیویزم, اس کا ذکر نہیں کیا جاتا یا نہیں پڑھایا جاتا کہ ایسا نہ ہو کہ کل کے کوئی فاطمہ جناح ایک اور یہاں پر پیدا ہو جائے, یا کوئی یہ سوال اٹھائے کہ فاطمہ جناح کی ڈیتھ کیسے ہوئی. فاطمہ جناح شاید پاکستان موومنٹ کی وہ واحد لیڈر تھیں جنہوں نے پاکستان بننے کے 20 سال بعد ایک اور آزادی کے لیے, جمہوریت کے لیے جد و جہد کی. لیکن کیونکہ ہم نے جو پاکستان کا تصور اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے وہ بہت مردانہ ہے, وہ بہت میسکولن ہے, تو اس لیے فاطمہ جناح کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ہم انڈر پلے کرتے ہیں. لیکن اگر آپ پاکستان موومنٹ دیکھیں گے تو فاطمہ جناح شانہ بشانہ قائد اعظم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. انہوں نے عورتوں کی موومنٹ کو لیڈ کیا, انہوں نے عورتوں کے پبلک رول میں بات کی, خود کر کے دکھایا, عورتوں کو وہ پبلک پارٹیسپیشن میں لے کر آئیں. اور اسی وقت ایوب خان برطانوی سامراج کی فوج میں برطانوی سامراج کی غلامی کر رہے تھے. ان دا بک ان دا نیشن دیٹ لاسٹ اٹس سول, شوکت حیات خان لکھتے ہیں کہ جنرل ریس نے ان کو کہا ایوب خان کے بارے میں کہ برما میں ٹیکٹیکل ٹیمیڈیٹی دکھائی ایوب خان نے, مطلب بزدلی دکھائی ایوب خان نے, جس کی وجہ سے ان کو ٹریننگ گراؤنڈ میں لگا دیا تھا. 1947 میں جب پاکستان بنا تو پہلے کمانڈر ان چیف پاکستان آرمی کے تھے فرینک مرسروی, لیکن 6 مہینے بعد ہی ڈگلس ڈیوڈ گریسی نے اقتدار کمانڈر ان چیف کا سنبھال لیا. اس کے بعد ایک سوچ پائی گئی کہ پاکستان کا جو کمانڈر ان چیف ہے وہ نیٹو ہونا چاہیے, وہ لوکل ہونا چاہیے, وہ کوئی پاکستان کا انسان ہونا چاہیے, نہ کہ کوئی برٹش کلونیل آفیسر. اسی سوچ کی وجہ سے میجر جنرل افتخار کا نام سامنے آیا. ہی واز دا مین ہو واز سپوزڈ ٹو بی دا فرسٹ کمانڈر ان چیف آف پاکستان ہو واز لوکل, پر ایسا ہو نہیں سکا.
1948 میں ایک پلین کریش میں میجر جنرل افتخار کا انتقال ہو گیا۔ اپنی کتاب پاکستان's ڈرفٹ انٹو ایکسٹریمزم میں حسن عباس لکھتے ہیں کہ جنرل افتخار کبھی بھی آرمی کو پولیٹیکل پرپسز کے لیے استعمال نہیں ہونے دیتی، جبکہ ایوب خان اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھتے ہیں کہ جنرل افتخار ایک اچھے کمانڈر ان چیف نہیں بنتے۔ 11 سپٹمبر 1948 کو قائد اعظم کا انتقال ہوتا ہے۔ تب تک ان کو پولیٹیکلی سائیڈ لائن کر دیا تھا، وہ زیارت میں تھے۔ وہ جب ان کی ایمبولنس ان کے آخری دن 2 گھنٹے کراچی میں ٹریفک میں پھنسی رہی، بریک ڈاؤن ہو گئی، آج تک اس پہ سوالیہ نشان ہے کہ یہ کیوں ہوا۔ پر جب قائد اعظم کو پولیٹیکلی سائیڈ لائن بھی کر دیا تھا تو جو ان کے ساتھ عورت تھیں وہ تھیں فاطمہ جناح۔ جب قائد اعظم کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، فاطمہ جناح ان کا خیال رکھ رہی تھی، اور اس ایمبولنس میں بھی اس فیٹفل ڈے پر ان کے ساتھ فاطمہ جناح ہی تھی۔ جس شخص نے پاکستان بنایا اس شخص کو مرتے وقت پاکستان میں ایڈوکیٹ ہیلتھ کیئر نہیں ملی۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پرائم منسٹر تھے۔ حسن عسکری لکھتے ہیں کہ کس طرح قائد اعظم کی موت سے پہلے ہی پاکستان کی ملٹری اور بیوروکریسی جو ہے اس نے جوسل کیا کنٹرول کے لیے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے پاکستان کا کنٹرول لے لیا۔ پاکستان کے پہلے ڈیفنس سیکرٹری تھے اسکندر مرزا، جو کہ میر جعفر کے گریٹ گرینڈ سن تھے۔ حسن عباس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اسکندر مرزا نے ایوب خان کو بچایا۔ جب ایوب خان نے پاکستان بننے کے بعد ایک دفعہ اپنی ڈیوٹی ابینڈن کر دی تھی تو وہ اسکندر مرزا ہی تھے جنہوں نے انشور کیا کہ ایوب خان کو اس کی سزا نہ ملے۔ حسن عباس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ بھی سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ اسکندر مرزا نے ایوب خان کی مدد کی فار دا پروموشن آف دا رینک آف میجر جنرل، انشور کر کے کہ جناح تک جو پورا سروس ریکارڈ ہے ایوب خان کا وہ نہ پہنچے، اور یہاں ہے ایوب خان اور اسکندر مرزا کی دوستی that took root۔ 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے۔ Unfortunately that will not be the last prime minister who was assassinated in Pakistan۔ حسن عباس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مرڈر پہ جو انویسٹیگیشن رپورٹ بنی وہ ویک تھی، اور ان کے سکسیسرز نے کوشش کی کہ انویسٹیگیشن اس مرڈر کی نہ ہو سکے۔ ایوب خان اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھتے ہیں کہ لیاقت's murder did not entirely displease Mr. غلام محمد, the then Governor General۔ اور 17 جنوری 1951 کو ایوب خان پاکستان کے آرمی کے کمانڈر ان چیف بن گئے۔ دوسری طرف 7 جولائی 1951 کو فاطمہ جناح کی جو ریڈیو پاکستان پہ سپیچ ہونی تھی اس کو سینسر کر دیا گیا۔ جب فاطمہ جناح کو بتایا گیا کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہوا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ لگتا ہے آپ کے ٹرانسمیٹرز بڑے اوبیڈینٹ ہیں اور سبمسو ہیں، کیونکہ وہ تیار رہتے ہیں ٹیکنیکل پرابلمز کریٹ کرنے کے لیے جب آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہو۔ پاکستان کی تاریخ کا ایک اور حسین اتفاق آپ یہ دیکھیں کہ 24 اکتوبر 1954 کو وائل بینگ دا کمانڈر ان چیف آف دا پاکستان آرمی، ایوب خان پاکستان کے ڈیفنس منسٹر بھی بن گئے، جو کہ ایک سویلین پوسٹ ہے۔ 1954 میں ایوب خان کو ایک 4 سال کی ایکسٹینشن مل گئی۔ 1955 میں فاطمہ جناح نے اپنے بھائی پہ جو کتاب لکھی وہ تک پاکستان میں سینسر ہو گئی۔ 23 مارچ 1956 کو اسکندر مرزا پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ بنے۔ 1958 میں اسکندر مرزا نے ایوب خان کو 2 سال کی اور ایکسٹینشن دے دی۔ 8 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا نے فیصلہ کیا کہ پاکستانی تو جاہل ہیں، یہ ڈیموکریسی نہیں ڈیزرو کرتے، یہ ان پڑھ گوار لوگ، یہ کہہ کر انہوں نے مارشل لاء ڈکلیئر کر دیا اور ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنا دیا۔ ان کو لگتا تھا ہم دونوں مل کر حکومت کریں گے، پر ایوب خان کا پاور شیئرنگ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ بیرلی 20 دن بعد انہوں نے اسکندر مرزا کو ایک جہاز میں بٹھا کر ایگزائل کر دیا اور پاکستان کا سول کنٹرول لے لیا۔ پاکستان میں یہ ان ڈیموکریٹک پروسیسز، مارشل لاز، یہ جو سارا پروسیس جو پاکستان کا پولیٹیکل سٹرکچر بن چکا ہے، سب کی بنیاد رکھی اسکندر مرزا اور ایوب خان نے۔ اور پاکستان میں جو ایک رائے پائی جاتی ہے کہ صرف سیاستدان ہی کرپٹ ہیں، ایوب خان نے تو پاور کو حاصل کرنے کے لیے فاؤنڈنگ فادرز آف پاکستان، جن لوگوں نے پاکستان بنایا، ان سب پولیٹیشینز کو، ان سب فاؤنڈنگ فادرز کو، ان سب فاؤنڈنگ لیڈرز کو ہی کرپٹ ڈکلیئر کر دیا۔ قائد اعظم کی موت کے بعد فاطمہ جناح ریکلوس ہو گئی تھیں، وہ سیکلوڈڈ رہتی تھیں، پولیٹیکلی آئسولیٹڈ تھیں۔ وہ اسکولز، ویمنس کالجز، گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن، ایسی چیزیں انوگریٹ کر رہی تھیں۔ پر پاکستان کی تاریخ کا ایک تلخ سچ یہ ضرور ہے کہ ایوب خان نے جب مارشل لاء لگایا تو فاطمہ جناح نے اس کو
ویلکم ضرور کیا کیونکہ ان کے ساتھ کے جو لیڈرز تھے ان کو نظر آ رہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے، پاکستان ایک غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے. لیکن اگر یہ صرف ایک واحد فیکٹ اٹھا کر آپ فاطمہ جناح کی سبسیکوینٹ جد و جہد یا پریویس ایفرٹس کو ڈسمس کر دیں کہ انہوں نے بھی تو دیکھیں ایوب خان کو ویلکم کیا تھا، میری نظر میں یہ بہت انفیئر ہوگا. اسی طرح کی اسٹیک یوز کی جاتی ہے ٹو بیٹ بے نظیر بھٹو، جو کہتے ہیں مشرف کا مارشل لاء جب لگا تھا 99 میں بے نظیر نے ویلکم کیا، کہ بالکل کیا، کیونکہ نواز شریف 2 دفعہ ان کی گورنمنٹ گرا چکے تھے ملٹری کے ساتھ مل کر. تو بے نظیر بھٹو کو لگتا تھا کہ نواز شریف جو امیر المومنین بننا چاہ رہے ہیں ان کا رستہ روکا ہے، اور اب مشرف الیکشنز کروائیں گے، ڈیموکریسی بحال کریں گے. جب انہوں نے نہیں کیا تو انہوں نے پوری موومنٹ چلائی، واپس آئیں اور پھر ان کو قتل بھی کر دیا گیا. تو آپ بے نظیر بھٹو کی موومنٹ اگینسٹ ضیاء الحق اینڈ اگینسٹ مشرف ڈسمس نہیں کر سکتے صرف اس بیسس پر کہ انہوں نے 99 کا جب کو لگا ہے اس کو ویلکم کیا. اسی طرح فاطمہ جناح کی جو موومنٹ ہے فار پاکستان موومنٹ میں ان کا جو رول ہے، ایوب خان کے خلاف وہ جو کھڑی ہوئیں، دونوں چیزوں کو ڈسمس نہیں کیا جا سکتا صرف اس چھوٹے سے ہسٹوریکل فیکٹ سے یا غلطی سے کہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کا مارشل لاء لگانا ویلکم کیا تھا. فاطمہ جناح کو لگتا تھا ایوب خان آ کر جسٹس کریں گے، پر ایسا ہوا نہیں. ایوب خان نے یوز کیا ایبڈو، الیکٹیو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈیننس یا آرڈر، جس کی بیسس پہ انہوں نے 6000 سیاستدانوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا. بیسکلی انہوں نے انشور کر دیا. آج جب ہم سوال پوچھتے ہیں پاکستان کے بعد پولیٹیکل کلاس کیوں نہیں ہے، کیونکہ جو ساری پولیٹیکل کلاس تھی اس کو تو ایوب خان نے ڈسکوالیفائی کر کے ان کی جگہ پونز بٹھا دیا. اپریل 1958 کو ایک ٹاپ سیکرٹ یو ایس ٹیلی گرام گیا جو ایمبیسڈر جیمز لینگلی نے لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ ایوب خان نے ان کو بولا ہے کہ پاکستان از رائپ فار اے ڈکٹیٹرشپ. ایوب خان نے پہلے ایک شام ریفرینڈم کروایا، اس کے بعد پاکستان میں 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنشل سسٹم لانے کی کوشش کی، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنایا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے مسئلے مسائل ہیں، اسلامک ٹچ کی پالیٹکس ہو، پریزیڈنشل سسٹم کنٹرول سارا سینٹرل کرنا، ایسٹ پاکستان کو کالونی کی طرح چلانا، ان ڈیموکریٹک مین سے پاور سیز کرنا، اس سب کی جو جڑیں آپ کو ملتی ہیں وہ ایوب خان کے دور میں ملتی ہیں. حد تک امریکہ کی جو غلامی ہے وہ بھی ایوب خان کے دور میں انٹرینچ ہوئی. 1952 میں ایوب خان نے بریگیڈیئر غلام جیلانی، پاکستان کے جو پہلے ملٹری اٹیچی تھے ٹو واشنگٹن، ان کو انسٹرکشنز دی کہ آپ کا مین ٹاسک ہے ملٹری اکوپمنٹ کو پروکیور کرنا پینٹاگون سے، اور آپ کو ایمبیسڈر کی کانفیڈنس میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا دیز سویلینز کین ناٹ بی ٹرسٹڈ وتھ سینسٹیو میٹرز آف نیشنل سیکیورٹی. یہ تھی ایوب خان کی سوچ وائل بینگ دا سرونگ کمانڈر ان چیف آف دا پاکستان آرمی. ایوب خان نے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری بائیروٹ کو 1953 میں بولا کہ آر آرمی کین بی یور آرمی اف یو وانٹ. یہی سارے مسئلے نہیں ہیں آج پاکستان کے، یہ جو پاکستان بنایا ہے یہ ایوب خان نے بنایا ہے. تو جب 1965 کے الیکشن کا ٹائم آیا تو 14 سال ہو چکے تھے جب ایوب خان پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف بنے ہیں. 7 سال ہو چکے تھے مارشل لاء لگائے ہوئے، عوام اب ان سے آ چکی تھی بیزار، گلی گلی میں ان کے خلاف پروٹیسٹ کیے جا رہے تھے. اب ہمیں تاریخ کو ریوائز کر کے ریویژنسٹ ہسٹری بتائی جاتی ہے کہ ایوب خان بہت زیادہ پاپولر تھے، جبکہ سچ یہ ہے کہ ان کے خلاف ماس پروٹیسٹ ہو رہے تھے. ساتھ ساتھ ہمیں تاریخ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایوب خان کا دور اکنامکلی بہت اچھا تھا، پر ان کے ہی پلاننگ کمیشن کے جو ہیڈ تھے، چیئرمین تھے ڈاکٹر محبوب الحق، انہوں نے کہا کہ صرف 22 فیملیز جو ہیں نا پاکستان کی، وہ 66% آف دی انڈسٹریز اور 87% شیئر ان دا کنٹریز بینکنگ اینڈ انشورنس انڈسٹری اون کرتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی واسٹ میجورٹی آف ریسورسز اور پیسہ صرف اور صرف 22 فیملیز کے پاس ہے. ہم ملٹیپل پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں جس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح ایک ایکسٹریکٹیو ماڈل تھا کہ ایسٹ پاکستان کو کالونی کی طرح استعمال کیا جا رہا تھا، ان کی اکانومی سے ریسورسز ایکسٹریکٹ کر کے ویسٹ پاکستان میں لگائی جاتی تھیں. حد تک اتنی ڈسکرپنسی تھی کہ ایسٹ پاکستان کے گڈز جب ویسٹ پاکستان میں آتے تھے تو ان پہ ٹیرف لگتا تھا، بٹ ویسٹ پاکستان کے گڈز جب ایسٹ پاکستان میں جاتے تھے یا بیچے جاتے تھے ان پر کوئی ٹیرف نہیں تھا. کہنے کو تو پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، بٹ 1954 سے لے کر 1962-63 تک ریئل ویجز پاکستان میں ورکرز کی اسٹیگنیٹ ہوئی تھی. تو 1964 میں ایک فضا تھی، ایک ہوا تھی، ایک پوری موومنٹ تھی ایوب کے خلاف، اور اس موومنٹ کو چاہیے تھا ایک لیڈر. تو ساری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ مل کر گئیں ایک شخص کے پاس جو ان کو لگتا تھا کہ اس موومنٹ کو لیڈ کر سکتی ہیں، اور وہ تھی فاطمہ جناح. کمت دی آر کمت دا وومن، فرام ڈھاکہ ٹو کراچی
hordes of people came out to support the mother of the nation, Fatima Jinnah. حد تک شیخ مجیب الرحمان بھی فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, ان کو سپورٹ کر رہے تھے. تو یہی سوال اٹھانا بجا ہے کہ کیا اگر 1965 کے الیکشنز فیئر ہوتے اور فاطمہ جناح پاکستان کی پریزیڈنٹ بن جاتی تو جو 1971 میں ہوا ہے کیا وہ ہوتا؟ میری نظر میں اس سوال کا جواب ایک ریزاؤنڈنگ نو ہے. 1964 میں تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں نے فاطمہ جناح کا استقبال کیا ڈھاکہ میں. آپ کو جو اب بتایا جاتا ہے نا کہ جو ایسٹ بنگال کے لوگ ہیں تو ہمیشہ ہندو تھے, ہمیشہ انڈیا سے قریب تھے, ہمیشہ علیحدگی چاہتے تھے, آپ دیکھیں کس جوش اور ولولے سے انہوں نے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا, مدر آف دا نیشن کا ساتھ دیا. کیا یہ اس وقت پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے؟ 1971 ہوا ہے ویسٹ پاکستان کی لیڈرشپ کے ایٹیٹیوڈ اور پالیسیز کی وجہ سے فرام 1947 ٹو 1971, اور اس سب میں ایک بہت بڑا ہاتھ تھا جس شخص نے سب سے زیادہ اس وقت رول کیا, ایوب خان. ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو اپنی شناخت دینے کے بجائے ایوب خان نے تو ویسٹ پاکستان کے لوگوں کی شناخت بھی ان سے چھیننے کی کوشش کی 1 یونٹ بنا کر. جب فاطمہ جناح نے ایک طرف کہا کہ وہ ڈائریکٹ ووٹ 1 پرسن 1 ووٹ والی پالیسی لے کر آئیں گی, لوگوں کو حق دیں گی, جمہوریت دیں گی. جدھر بھی میں گئی ہوں ادھر بہت بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے اپنا فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہاں پارلیمانی جمہوریت قائم ہوگی. ایوب خان نے جواب دیا کہ جن لوگوں کو جمہوریت چاہیے ان لوگوں کو اپنی کرتوتیں بھی دیکھنی چاہیے. جن قوموں میں جو قومیں کہ آزاد رہنا چاہتی ہیں وہ اپنے حقوقوں کا بھی ان کو احساس ہو, مگر اپنے فرائض کا بھی احساس ہو. یہ ان کی رائے تھی آپ لوگوں کے بارے میں, ہم لوگوں کے بارے میں, ہمارے ماں باپ کے بارے میں. دوسری طرف فاطمہ جناح نے اپنی پریس اسٹیٹمنٹ میں کیا کہا کہ ان کی پالیسیز ہیں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, سوشل اکنامک اور پولیٹیکل پروگریس, عوام کے ویلفیئر کے لیے پالیسیز بنائی جائیں, سیکیورٹی ایکٹ جیسے بلیک لاز جو ہیں, جو ریگریسو ہیں, جو اپریسو ہیں, ان کو ختم کیا جائے, نیپوٹزم اور فیوریٹزم اور ان نیسیسری گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کو ختم کیا جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بیوروکریسی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی. کرپشن کہنے والے لوگ جا کے ایوب خان کے دور میں دیکھیں کس طرح کرپشن عام ہوئی. ایوب خان کے جو بیٹے ہیں گوہر ایوب, ان پہ جو کرپشن سکینڈلز ہوئے جا کر ان کے بارے میں پڑھیں. اور آج ان کے ہی جو بیٹے ہیں عمر ایوب خان, جو کبھی PPP میں تھے, کبھی PMLN میں تھے, آج PTI میں آ گئے ہیں, وہ آ کر ہمیں ڈیموکریسی کے لیکچرز دے رہے ہیں. تو ایوب خان جا کے امریکن سامراج کو تو کہتے تھے فرینڈز ناٹ ماسٹرز, لیکن یہاں پر ان کو یہ لگتا تھا کہ وہ یہاں پر سارے رہنے والے لوگوں کے ماسٹرز ہیں. اس لیے ایوب خان کو لگا کہ میں تو ماسٹر ہوں, یہ عوام ہے, یہ جاہل ہے, یہ ڈیموکریسی نہیں ڈیزرو کرتی, ان کو ایک بیسک ڈیموکریسی سسٹم دے دو. 1965 کے الیکشنز جس طرح ہم آج الیکشنز کا تصور کرتے ہیں وہ نہیں تھا. ایک 80,000 کا بیسک الیکٹورل کالج طرح کی چیز ایوب خان نے بنائی ہوئی تھی. ان کو پھر کمپیل کیا گیا کہ ایوب خان کو ووٹ دیں, الیکشن ایڈمنسٹریشن کو استعمال کیا گیا, انفیئر رولز استعمال کیے, اور اس طرح ایوب خان جیت گئے. The election commission had made an announcement of the results of the presidential poll. While electing me to serve as their president for another term, people have, by an overwhelming vote of confidence, endorsed my policies and my program. جبکہ کراچی, ڈھاکہ ایسے شہروں میں فاطمہ جناح جیتیں. ایسٹ پاکستان میں فاطمہ جناح بہت زیادہ مقبول تھیں, لیکن پورے سسٹم کو, پروپیگنڈا کو, اور جو اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم آج نام دیتے ہیں, کئی اس ٹائم کے لینڈ لارڈز ایوب خان کے ساتھ تھے, ان سب نے مل کر انشور کیا کہ جو ایک ایلیٹ اسٹیٹس کو کا سسٹم ہے وہ برقرار رہے, فاطمہ جناح ہار جائیں اور فاطمہ جناح واپس پولیٹیکل آئسولیشن میں چلی. 7 جولائی 1967 کو فاطمہ جناح ایک ویڈنگ سیریمنی اٹینڈ کرتی ہیں جہاں لوگ کہتے ہیں شی از آف ساؤنڈ ہیلتھ. 9 جولائی 1967 کو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے that the mother of the nation فاطمہ جناح has passed away. طارق علی سمیت کئی لوگوں نے سوالیہ نشان اٹھائے ہیں فاطمہ جناح کی موت کے بارے میں. کئی لوگوں نے کہا ہے کہ اسٹرینگولیشن مارکس تھے, بلڈ تھا. 1971 میں ایک اردو اخبار میں یہ چھپا کہ ون آف دا اسٹیٹ پرسنل جس نے باڈی کو غسل دیا, انہوں نے کہا, ہدایت علی ان کا نام تھا, ویزیبل وونڈز تھے. There was an opening in her stomach which oozed blood and other fluids. Her blood-stained clothes were also with him as evidence. ان کے کمپینینز نے بھی یہ باتیں کنفرم کی. پہلے فاطمہ جناح کو مزار قائد میں دفنانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی. پھر جب پروٹیسٹس ہوئیں اور ان پروٹیسٹس میں پروٹیسٹرز پہ گولیاں چلیں, ایک پروٹیسٹر مرا بھی, پھر فائنلی فاطمہ جناح کے فیونرل کو اجازت دی گئی کہ فاطمہ جناح کو مزار قائد میں قائد اعظم کے ساتھ
دفن کیا جائے، پر کسی کو بھی ان کے باڈی کے قریب نہیں آنے دیا گیا۔ آخری دفعہ جو باڈی کو دیکھا جاتا ہے وہ چیز نہیں الاؤ کی گئی، اور جب لوگوں نے قریب آنے کی کوشش کی گئی تو لوگوں کو ٹیئر گیس کیا گیا، بیٹن چارج کیا گیا، ڈنڈے مارے گئے۔ اس طرح مدر آف دا نیشن، مادر ملت فاطمہ جناح کا فیونرل ہوا۔ اکبر پیر بھائی قائد اعظم کے نیفیو نے ایوب خان کو بولا کہ ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ایک انکوائری کمیٹی بیٹھنی چاہیے آن فاطمہ جناح مرڈر، پر ایوب خان نے منع کر دیا۔ تو یہ ہے اس خاتون کی کہانی جس کو آج ہم ماں کہتے ہیں، پاکستان کی ماں کہتے ہیں، مادر ملت کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہے پاکستان کا ہیرو ایوب خان جس کی وجہ سے ملک ٹوٹا۔ Thus, ultimately, by staging a coup and assuming dictatorial powers in 1958, General Ayub Khan established the supremacy of the men in uniform. Most of the Bengali military officers who played crucial roles in seizing political power in Bangladesh in the 1970s were recruited during this period and were trained and socialized under the shadow of Ayub Khan's martial law regime. جو ایوب خان نے اپنی مارشل لاء رجیم میں ایسٹ پاکستان میں کیا، اس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے آئیڈیا سے الگ ہوئے، پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے اسٹیٹ کے خلاف ہوئے۔ شیخ مجیب الرحمان جو فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے 1971 کی پھر موومنٹ لیڈ کی جو ایونچولی موومنٹ بن گئی فار این انڈیپینڈنٹ بنگلہ دیش سیپریٹ فرام پاکستان۔ تو ویسے تو یہ ایپیسوڈ 1965 کی کہانی تھی، پر یہ 1988 کی بھی کہانی ہو سکتی ہے، 2008 کی بھی کہانی ہو سکتی ہے، 2018 کی بھی کہانی ہو سکتی ہے، اور یہ آج کی بھی کہانی ہو سکتی ہے۔ ہم سبق سیکھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری تاریخ میں کون ہمارا ہیرو ہے، کون ہمارا ویلن۔ اکثر پاکستان میں لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناح کا پاکستان ہوتا تو، میری نظر میں یہ دو پاکستان آمنے سامنے تھے۔ جو سوال ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ ایوب کا پاکستان چاہتے ہیں، کیا آپ جناح کا پاکستان چاہتے ہیں، اور جو خواب ہے جناح کے پاکستان کا، وہ لفظ ضرور صحیح ہے کہ جناح کا پاکستان، لیکن لوگ اس کو جوڑتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ۔ میری نظر میں جو پاکستان جناح کا پاکستان ہونا چاہیے تھا وہ تھا فاطمہ جناح کا پاکستان، ایک پروگریسو خاتون جو پاکستان میں جمہوریت چاہتی تھی، جو پاکستان میں عوام کا ویلفیئر چاہتی تھی، جو ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑی ہوئی، جنہوں نے ایک موومنٹ لیڈ کی۔ یہ ہے وہ جناح کا پاکستان جو میں چاہتا تھا پاکستان بنے، اور یہ ہے وہ جناح کا پاکستان جو پاکستان کی عوام چاہتی تھی پاکستان بنے۔ اور 1965 میں انہوں نے سڑکوں پر آ کر ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف اس کو چیلنج کر کے دکھایا کہ ہم یہ پاکستان چاہتے ہیں۔ بٹ ایز آلویز دا ہاؤس آلویز ونس۔ ملٹری ڈکٹیٹر فیلڈ مارشل ایوب خان نے سسٹم کو استعمال کر کے عوام کو ہرا دیا، اور 1965 میں جو یہ دو ویژنز آف پاکستان آمنے سامنے تھے، ایوب کا پاکستان اور جناح کا پاکستان، انفارچونیٹلی ایوب کا پاکستان جتوا دیا گیا۔ تو آپ خود فیصلہ کریں، واٹ پاکستان وڈ یو رادر لیو ان؟ ایوب کا پاکستان جس میں ہم آج رہ رہے ہیں، یا جناح کا پاکستان جس میں ڈیموکریسی تھی، جس میں ویلفیئر تھا، جس میں آزادی تھی؟ کاش ایک دن ہم ایسا پاکستان دیکھیں۔ اور فیض احمد فیض نے تو ہمیں وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ دن کے جس کا وعدہ تھا جو لوہے ازل پہ لکھا ہے ہم دیکھیں گے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، اور محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر کے اوپر بجلی کڑ کر کڑکے گی۔ ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔